طریقے سے میں پڑھاؤں، بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگاتار ہے کیا ہونا ہے، دور جانا ہے رہا دن تھوڑا کوچ تیار ہے کیا ہونا ہے، کل وہاں دید کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے، کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ جن دو آیات مبارکہ کی میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو آیات کے اندر قیامت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب سورج کی روشنی سورج سے چھین لی جائے گی، چاند کو بے نور کر دیا جائے گا، ستاروں کا جو نظام ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا، کوئی کسی سے محبت کرنے والا نہیں رہے گا، کوئی کسی سے دشمنی کرنے والا نہیں رہے گا، کوئی مالدار نہیں رہے گا، کوئی غریب بھی نہیں رہے گا، نہ کسی کے پاس مال ہوگا نہ کسی کے پاس دولت ہوگی، نہ کوئی بندہ اس دن کنگال کہلائے گا بظاہر دولت کے حوالے سے۔ وہاں رشتے خون کے ایک دوسرے کے ساتھ ٹوٹ رہے ہوں گے، ماں بیٹے کو نہ پہچانے گی، بیٹا اپنی ماں کو پہچاننے سے انکار کر دے گا، بھائی بھائی کا نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے ہر انسان اپنے میں ہوگا، انسان تو انسان ہے، فرشتوں کی زبان پر بھی اس وقت نفسی نفسی کی صدائیں ہوگی، فرشتے بھی اس وقت اللہ کی ہیبت سے کانپتے ہوں گے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جس وقت یہ کیفیت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی کی جو زمین ہے، زمین کے اوپر انسان نے جو اعمال کیا ہے، یومئذ تحدث اخبارہا، کہ زمین اس کی خبر دے گی کہ انسان نے رات کی تاریکی میں زمین کے اوپر سجدہ کیا تھا یا زمین کے اوپر گناہ کیا تھا، زمین کے اوپر اس نے اللہ کی عبادت کی تھی یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی، زمین کے اوپر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت سے آنسو بہائے تھے یا بے باکی کر کے اللہ کو ناراض کیا تھا، اللہ کو غضبناک کیا تھا، اس وقت زمین خبر دے گی۔ انسان زمین کی اس خبر کو دیکھ کر کے کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ انسان کے اعمال کے حوالے سے خبر دے رہی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر خبر دینے کے لیے کسی انسان کو متعین کیا جائے تو انسان سچ بھی بول سکتا ہے، انسان جھوٹ بھی بول سکتا ہے، اور پھر بات یہ ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہتا۔ مثال کے طور پر کسی کی کتنی ہی دوستی
دوستی ہو, کسی کی کتنی ہی قربت ہو, لیکن دو دوست 24 گھنٹے میں کبھی نہ کبھی تو جدا ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں تو جدا ہوتے ہیں, وہ ایک ساتھ نہیں رہتے. لیکن اللہ اکبر, انسان کہیں بھی ہو وہ زمین کے اوپر ہی تو ہوتا ہے. انسان سو رہا ہو تو زمین کے اوپر, انسان بیٹھا ہو تو زمین کے اوپر, انسان لیٹا ہو تو زمین کے اوپر, انسان کھانا کھا رہا ہو تو زمین کے اوپر. یہ زمین اللہ اکبر گویا کہ خدائی جاسوس ہے, خدائی جاسوس. انسان جو کچھ کرتا ہے یہ سب زمین اس پر گواہ ہو رہی ہے. مجھ سے پیشتر حافظ صاحب قبلہ نے کرامن کاتبین کے حوالے سے آپ کو بتایا, وہ دو فرشتے تو گواہ ہے ہی ہے, لیکن اللہ اکبر زمین بھی انسان کے اعمال پر گواہ ہیں. اور اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان کے سر کے بالکل اوپر سورج ہوگا, اور انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا, بس صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ. آپ اندازہ کریں, جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے تھوڑی دیر کے لیے ذرا غور کریں کہ اس وقت تو سورج سینکڑوں سال کے فاصلے پر ہے. یہ ابھی جو جون کا مہینہ چل رہا ہے, پہلا ہفتہ جون کا چل رہا ہے, مئی کا مہینہ گزرا ہے, ابھی سورج چوتھے آسمان پر ہے. چوتھے آسمان سے تیسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال کا ہے. پھر تیسرے آسمان اور چوتھے آسمان کے درمیان میں جو خلا اور گیپ واقع ہیں وہ 500 سال ہے. پھر اس کے بعد تیسرے اور دوسرے کے درمیان کا خلا 500 سال ہے. پھر اس کے بعد دوسرا آسمان 500 سال, اتنا موٹا ہے. اور اس کے بعد جو ہے دوسرے سے پہلا, اسی طریقے سے پھر پہلے آسمان سے زمین کے درمیان جو خلا واقع ہیں, یہ سب اس کا اندازہ لگائیں. اتنے سینکڑوں ہزاروں سال کے فاصلے سے سورج اس وقت اپنی پشت کی طرف سے چمک رہا ہے. تو سورج کی تپش اور حرارت کا یہ عالم ہے. اس دن جب آسمانوں پر سورج نہیں ہوگا, اس دن جب آسمانوں کے فاصلے نہیں ہوں گے, اس دن جب سینکڑوں ہزاروں سال کے فاصلے نہیں ہوں گے, انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا. اور وہ بھی سورج آج اپنی پیٹھ کی طرف سے چمکتا ہے, اس دن سورج اپنے چہرے کی طرف سے چمکے گا. زمین کس طریقے سے گرم ہوگی. چوتھے آسمان سے سورج چمکتا ہے تو زمین کی گرمی کا یہ عالم ہے, حرارت کا یہ عالم ہے کہ انسان مئی اور جون کے مہینے میں ننگے پیر فرش پر چلنے کی طاقت نہیں رکھتا. مسلمانوں ذرا سوچو, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ذرا سوچو, خواتین اسلام اگر یہاں پر موجود ہے وہ بھی ذرا سوچے, غور کرے کہ اپنے آنگن کا فرش جو ہم نے بچھایا ہے, جو ہم نے اس کو تیار کیا ہے, اللہ اکبر سورج کی تپش نے اس کو دوپہر کی گرمی میں اتنا حرارتی کر دیا ہے, اتنا گرم کر دیا ہے, اس طرح سے جو ہے اس کے اندر تپش پیدا کر دی ہے کہ ہم اپنے آنگن میں جو ہے کھلے آسمان کے نیچے پیر نہیں رکھ سکتے ہیں, فرش اتنا گرم ہو جاتا ہے. سوچو اس دن زمین کتنی گرم ہوگی جب انسان اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا. پھر اس وقت کیا ہوگا, اس وقت کا اندازہ یا اس کی پوری تصویر کشی کرنا یا اس کی عکاسی کرنا یا اس کی پوری داستان کو بیان کرنا اس مختصر سی محفل میں ممکن نہیں ہے. میں اپنے مطلب کی بات پر آتا ہوں, دل کے کانوں سے سننا, یاد رکھنا یہ کوئی کہانی نہیں ہے کہ اس کو آپ نظر انداز کر سکیں, یہ کوئی قصہ نہیں ہے کہ یہ کسی قصہ گو کی اللہ اکبر انسان کی ذہانت ہو. لیکن اللہ یہ اس غیب دا نبی نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ اکبر جو زمین پر بیٹھ کر لوح محفوظ پر نگاہ رکھتے تھے, جن کو اللہ نے عالم ما کان و ما یکون بنایا تھا, اللہ رب العزت نے ان کو گزرے ہوئے اور آئندہ حالات کے پر جو ہے وہ اطلاع عطا فرمائی تھی. اللہ اکبر میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو آنے والے حالات پہلے سے اس لیے بتا دیے تاکہ ہم وہ
کام نہ کریں، ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، تباہی اور بربادی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ذرا سوچو، غور کرو، آج اللہ اکبر اگر لائٹ چلی جا رہی ہے، پاور بند ہو جا رہی ہے تو اپنے گھر میں بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، اس وقت جب سورج سر پر ہوگا انسان کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر، انسان کا پورا بدن پسینے میں شرابور ہوگا۔ اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت زمین انسان کے پیروں کو پکڑ لے گی، اس وقت زمین انسان کے پیروں کو پکڑ لے گی اور انسان سے سوالات کیے جائیں گے۔ انسان کے پیروں کو زمین پکڑے گی اور زمین اس وقت تک کہ انسان کے پیروں کو نہیں چھوڑے گی جب تک اللہ اس سے چند سوالات نہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس سے کچھ پوچھ نہ لے اور وہ اس کا جواب صحیح طور پر نہ دے، اس وقت تک کہ اس کی چھوٹ نہیں ہوگی۔ پہلا سوال، جب اس کے پیروں کو پکڑ لے گی تو اللہ کی طرف سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا، تو نے اپنی زندگی کو کس کام میں گزارا۔ ابھی آپ دیکھیں ماہ رمضان شریف جیسا برکت والا مہینہ گیا ہے، عید کی چھٹیوں میں مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ اس وقت پوری دنیا کے مفکرین، خطبہ، مقررین، علماء، دانشور سب چیخ رہے ہیں بے چینی اور بے قراری سے کہ قوم پر ظلم کتنا ہو رہا ہے، قوم غربت کی چکی میں پس رہی ہے، قوم کٹ رہی ہے، قوم تباہ ہو رہی ہے، قوم برباد ہو رہی ہے، یہ سب باتیں ہو رہی ہے اور حق ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ذرا قوم اپنے کرتوت بھی تو دیکھیں، لوگ اپنے حالات بھی تو دیکھیں۔ جس قوم کی کیفیت یہ ہو کہ ماہ رمضان شریف گزرنے کے بعد عید الفطر کی نماز پڑھنے کے بعد ساری تھیٹریں کے چاروں شو پھل ہو جائیں اور سب بھر جائیں اور جگہ نہیں ہو بیٹھنے کے لیے، وہ قوم تباہ نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ کیا اثر ہے رمضان شریف کے روزوں کا ہماری زندگی پر؟ کیا اثر ہے تراویح کا ہماری زندگی پر؟ کیا اثر ہے نمازوں کا ہماری زندگی پر؟ کیا اثر ہے عبادتوں کا اور تلاوتوں کا ہماری زندگی پر؟ حال یہی ہے کہ رمضان شریف سے جیسے پہلے تھے رمضان شریف کے بعد وہی حال، بلکہ رمضان المبارک میں بھی تبدیل نہ ہو سکے، ماہ رمضان شریف کی برکتیں ہمیں بدل نہ سکی۔ یہ مسلمانوں کی کیفیت ہے۔ ایسی قوم تباہ و برباد نہ ہوگی تو کیا ہوگا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے حبیب غیبدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سے پوچھا جائے گا تم نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا؟ مسلمانوں ذرا اس دن کا غور کرو، تصور کرو، جبریل امین جیسا فرشتہ خدا کی ہیبت سے کانپتا ہوگا، حضرت آدم نفسی نفسی کرتے ہوں گے، حضرت نوح نفسی نفسی کرتے ہوں گے، انبیاء کی زبان پہ میرے آقا کے سوا سب کی زبان پہ نفسی نفسی ہوگا۔ اس وقت قدرت کہے گی اپنی زندگی کو تو نے کہاں گزارا؟ بتاؤ اپنی زبانوں میں یہ طاقت کہاں سے لاؤ گے؟ یہ کہنے کے لیے زبان میں طاقت کہاں سے لاؤ گے کہ ہم عید کے دن بھی فلم خانوں میں بیٹھتے تھے؟ اللہ فرماتے ہیں پوچھا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں پوچھا جائے گا تو نے اپنی زندگی کہاں گزارا؟ اسی زندگی کے اندر تو رمضان شریف بھی ہے نا، اسی زندگی میں تو شوال بھی ہے، اسی زندگی میں پوری زندگی ہے، پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک مجھے بتاؤ۔ اللہ پوچھے گا اپنی زندگی کہاں گزارا؟ سوچو کہاں کہاں بیٹھتے ہو، کیا کیا کرتے ہو، کیفیت کیا ہے، زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ یہی زندگی ہے کہ ہم ماہ رمضان المبارک کا وہ کہ گزرنے کے بعد پہلا دن جسے عید الفطر کہتے ہیں، پھر ہمارے یہاں کا جمعہ تو بڑا مشہور ہے، اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے، لیکن جمعۃ المبارکہ کی بس اتنا ہی 2 رکعت کے مسلمان جمعہ کے بعد کیا کرتے ہو، جمعہ سے پہلے کیا کرتے ہو، جمعہ کے بعد کیا کرتے؟ صرف 2 رکعت کے مسلمان ہیں ہم، ہماری کیفیت کیا ہے؟ اتنے مبارک دن بھی جو سید الایام ہے، مومنوں کی عید کا دن، اس دن بھی کوئی فلم کھانے میں، کوئی شراب کے اڈے پہ، کوئی زنا کے اڈے پہ، کوئی جوے کے اڈے پہ۔ ذرا بولو تو صحیح، بتاؤ تو صحیح، اللہ کو کیا جواب دے؟ یار کوئی ملا جی پکڑ کے پوچھ لے کہ اپنے ہفتے بھر کیسے گزارے تو ہم اس کے سامنے جواب دینے کی حیثیت نہیں رکھتے، اللہ کے سامنے کیا جواب دیں؟ بولو وہ دن آئے گا، اس دن کا جو انکار کرے وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔
جسے یوم آخرت کہتے ہیں، اس کا منکر کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سب باتیں لے کر آئے ہیں، جیسے سب کی تصدیق کرنا ضروری ہے، ویسے آخرت کی تصدیق کیے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ اس دن اللہ پوچھے گا اپنی زندگی کہاں گزاری؟ کیا ہم یہی جواب دیں گے کہ ہم نے تو اپنی زندگیاں عورتوں پہ بدنظری کرنے میں گزاری، ہم نے تو اپنی زندگیاں موبائل کے اندر گندی فلمیں دیکھنے میں گزاری؟ کیا سب اسی دنیا کے اندر رہنا ہے؟ اسی دنیا کے اندر ہمیشہ رہنا ہے؟ یہ دنیا ہمیشہ کی قرارگاہ ہے، یہ دنیا ہمیشہ کی قیام گاہ ہے، کہ دنیا سے کبھی کوچ نہیں کرنا ہے۔ وہ درجنوں جنازے جو تم نے اپنے کندھوں پہ اٹھا کر کے قبرستان پہنچائے ہیں، کیا کبھی تصور نہیں کرتے کہ جس طریقے سے ہم کسی کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے قبرستان لے جا رہے ہیں، ایک دن جلد آنے والا ہے کہ لوگ ہمیں بھی اسی طرح جنازے میں سوار کر کے قبرستان لے جائیں گے۔ ایک دن وہ ضرور آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کرنے والے، مس یوز کرنے والے، شراب کے اڈوں کو، زنا کے اڈوں کو، جوئے کے اڈوں کو آباد کرنے والے، اپنے پیٹ میں حرام لقمہ ڈالنے والے، زبانوں سے غیبت چغلیاں گانے گانے والے، وہ کیا نہیں سوچتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کی تلوار کو اپنے سروں پہ لٹکا رکھی ہے؟ ایک دن وہ ضرور آئے گا جس دن جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا۔ اس دن نہ کوئی دوست کام آئے گا، نہ کوئی بھائی کام آئے گا، نہ احباب کام آئیں گے، نہ اقربا کام آئیں گے۔ یہ مال جو تم نے تجوریوں میں سجا رکھا ہے، یہ وارثوں کا ہو جائے گا۔ تمہاری بیویاں تمہاری اجنبی ہو جائے گی، تمہارے بال بچوں سے تم جدا کر دیے جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ معمولی سا کفن جس میں تمہاری پسند اور ناپسند کا کوئی خیال نہیں کیا گیا ہے، وہ کفن تمہارے جسم پہ لپیٹ دیا جائے گا۔ چند میٹر کفن اپنی دولت پہ اترا کے میرے اللہ کو ناراض کرنے والوں، اور میری مائیں اور بہنیں بھی اگر سن رہی ہے، میں ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ آج جس طریقے سے مرد گناہوں کے دلدل میں ڈوبتے جا رہے ہیں، ویسے عورتیں بھی گناہوں کے دلدل میں ڈوبتی جا رہی ہے۔ ایک دور وہ تھا مرد گناہوں کے دلدل میں ڈوبتے تھے تو ان کو بچانے کے لیے عورتیں کاوشیں کرتی تھی، عورتیں کوششیں کرتی تھی، لیکن اللہ اب کیا دن آ گیا ہے، آج کیسا دن دنیا نے دکھایا۔ سیریلوں کی وجہ سے، فلموں کی وجہ سے، ناولوں کی وجہ سے، انٹرنیٹ کی نحوست کی وجہ سے وہ دن لوگوں نے دکھایا کہ آج کل کی عورتیں اور لڑکیاں بھی، اللہ اکبر، ایسا لگتا ہے کہ مردوں کے آگے گناہوں سے نکلنا، گناہوں کے ماحول کے اندر وہ مردوں سے آگے نکلنا چاہتی ہے۔ اللہ اللہ، آپ ذرا غور تو کریں، رمضان شریف کی عید آنے والی ہے، توجہ کریں، یہ مسلمانوں کی بیٹیوں کی عید ہو گئی۔ ایک عید وہ تھی، ایک عید وہ تھی، اللہ اکبر، کہ عید کا دن آنے والا ہے، عید کا دن آنے والا ہے، عید کا دن آنے والا ہے، اور خلیفۃ المسلمین کے گھر کے اندر اللہ اکبر بچوں کے لیے عید کے کپڑے نہیں ہے، تو ماں اپنے ننھے ننھے بچوں کو یہ کہہ کر سمجھاتی ہے، بیٹا عید کے دن نئے کپڑے پہننا کوئی فرض و واجب نہیں ہے، عید کے دن نئے کپڑے پہننا کوئی نہ فرض ہے نہ واجب ہے، دھلے ہوئے کپڑوں پر بھی عید ہو جائے گی۔ اگر تم نے اپنے باپ کو مجبور کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا باپ تمہاری وجہ سے غلط کاموں میں مصروف ہو جائے یا اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے۔ بچوں، دھلے ہوئے کپڑوں پر بھی عید کی جا سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ تو کریں، آپ غور تو کریں، ایک ماں اپنے بچوں کو یہ درس دے کر کے بچوں کو دھلے ہوئے کپڑوں پر عید کرنے کے لیے تیار کرتی ہے۔ مسلمانوں کی، ہماری بیٹیوں کی عید کیا ہے؟ پتہ نہیں روزہ رکھا یا نہیں رکھا، کل عید ہونے والی ہے، عید سے ایک دن دو دن پہلے آج ہماری بیٹیاں جو ہے مہندی لگوانے کے لیے کہاں تک، کندھوں تک مہندی، عید کے موقع پر کندھوں تک مہندی لگوانے کے لیے مردوں کے پاس، لڑکوں کے پاس جا رہی ہے۔ یہ بھی نہیں دیکھا جا رہا ہے وہ مسلمان ہے یا کافر۔ یار مسلمان بھی ہو تو کوئی جائز نہیں ہے، بلکہ اگر سگا بھائی بھی ہو اور اس کے سامنے آپ نے، جوان بہن نے کونی کے اوپر کا حصہ کھول دیا تو یہ بھی حرام ہے۔ سگے بھائی کے سامنے بھی کونی کے اوپر کا حصہ جو اوپر کی طرف ہے وہ نہیں کھول سکتی تھی بہن، لیکن افسوس، اللہ اکبر، بغیر آستین کی میک
میکسیاں پہن کر میری قوم کی بیٹیاں مہندی لگانے کے لیے مہندی قلبوں میں داخل ہو رہی ہے، اور ایک جوان کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے، گھٹنے نہیں بلکہ اس کی ران پہ ہاتھ رکھ کے، اللہ اکبر، اپنے سر کو جھکا کر کے اس پوزیشن کے اندر مہندی لگا رہی ہے۔ میری زبان حیا اس پر خاموش ہے کہ جس وقت اس کا جھکا ہوا وجود کسی اجنبی لڑکے کے سامنے اس کے رانوں پہ ہاتھ رکھ کر کے وہ مہندی لگواتی ہے تو اس وقت اس کے وجود کی پوزیشن کیا ہوتی ہے، اس پر میں کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ منبر کے تقدس کا بھی خیال ہے، وہ مہندی لگانے والی بیٹیاں جنہوں نے کسی اجنبی مرد کے اللہ اکبر رانوں پہ ہاتھ رکھ کر کے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا، کیا وہ یہ تصور نہیں کرتی کہ تم خدا کے غضب کو دعوت دے رہی ہو؟ تمہارے لیے عید کا دن کبھی نہیں آ سکتا، اس لیے کہ تمہارے لیے وہ دن، وہ عید کا دن ہے، لعنتوں کا دن ہے، قدرت کے غضب کا دن ہے۔ عید کا دن تو ان کے لیے ہے جن کی مغفرت ہوتی ہے، جن کی بخشش ہوتی ہے، جن پہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ان کی کیا مغفرت ہوگی، ان کی کیا بخشش ہوگی، ان پہ رحمتوں کا نزول کیا ہوگا جو اجنبی مردوں کے مانڈیوں پہ ہاتھ رکھ کے اللہ اکبر کوہنیوں تک کے بلکہ اس کے اوپر بھی مہندیاں لگوا رہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سن لو، دنیا کی دوسری قوم کی بیٹیاں اگر یہ آوارگی کرے تو ہمیں افسوس نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس تو مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیم موجود ہے۔ اللہ کے رسول مرد ہیں، اس لیے کہ نبوت صرف مردوں کو ملی ہے۔ اللہ مصطفیٰ جان رحمت مرد ہیں، سید الانبیاء ہیں، مرد ہو کر اللہ کے رسول علیہ السلام اتنی حیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول نے کبھی مجمع عام میں لوگوں کے سامنے پیر نہیں پھیلائے، اور آج اس رسول کی ماننے والی بیٹیاں مہندی لگانے کے لیے اجنبی مردوں کے زانوں پر ہاتھ رکھ رہی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کسی عورت سے کسی مرد کا ہاتھ غلط نیت سے ٹچ ہو جاتا ہے تو اس وقت اس ہاتھ اور اس ہاتھ، جو دونوں ہاتھ ہیں، یا اس کا بدن اور اس کا بدن ایک دوسرے سے بدنیتی کے ساتھ ٹچ ہو جاتا ہے، اس وقت جہنم پکار کر کہتی ہے، اللہ اس جسم پر سب سے زیادہ اگر کسی کا حق ہے تو میرا حق ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس وجود کو میں تیرے اندر ہی جلاؤں گا۔ کوئی دنیا کی آگ میں 60-70% جل جائے تو وہ بچتا نہیں ہے۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں اور میری بہنوں سے بھی پوچھتا ہوں، چوڑیاں غیر مردوں کے ہاتھ سے پہن کر، مہندی غیر مردوں کے ہاتھ سے لگا کر، کیا تم جنت کی راہ کی مسافر بن رہی ہو میری بہنوں، یا جہنم کی راہ کی مسافر بن رہی ہو؟ اور اس کے بعد پھر بے پردگی سے گھوم کر مردوں کو دعوت نظارہ دینا، اپنے حسن کو بے نقاب کر۔ یہ دنیا میں کچھ نہیں رکھا ہے، دنیا میں کچھ نہیں رکھا ہے۔ ایک دن یہ دنیا فنا ہوگی، اور دنیا جب فنا ہوگی بالکل ہوگی، ہمارا ایمان ہے دنیا فنا ہوگی، لیکن اس کے فنا سے پہلے ہم ہی فنا ہوں گے۔ ہمیں تو کتنے دن جینا ہے، جینا کتنے دن، زندہ کتنے دن رہنا ہے، سوچو، غور کرو۔ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والوں، کتنے دن دنیا میں جیو گے، قبر میں ڈال دیے جاؤ گے۔ لوگوں کی ہڈیاں بھی پگھل جاتی ہے قبروں کے اندر، ہڈیاں بھی پگھل جاتی۔ اللہ کے عذاب سے بچو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کے غضب کو دعوت مت دو، کیونکہ گناہ کر کے کبھی کسی کو سکون بھی نہیں ملتا، کسی کو کبھی عزت اور وقار بھی نہیں ملتا۔ اور جب قوم کی بیٹیاں آوارگی کی طرف جائے گی تو اس قوم میں پھر کبھی سلطان صلاح الدین ایوبی جنم نہیں لے گا، اس قوم کے اندر کبھی نیکوکار، تقوی شعار، پرہیزگار، امت میں انقلاب پیدا کرنے والے لوگ کبھی جنم نہیں لیں گے۔ چور، اچکے، ڈاکو، گنڈے، اوباش لوگ جنم لیں گے، اس لیے کہ جیسا کھیت ہوتا ہے، جیسا بیج ہوتا ہے، نتائج بھی ویسے ہی سامنے آتے ہیں۔ آج
کیفیت یہ ہو گئی، بیٹیوں کو پردے کا خیال نہ رہا، اور جوان اس قدر اللہ کے سے بے خوف ہو گئے کہ اب تو العیاذ باللہ مسلمان کبھی اس بستی سے گزرتا تھا جس بستی کے اندر برے کام ہوتے تھے، اور کام ہوتا تھا کہ جلدی سے ادھر سے گزر جائیں، تو وہ 1.5-2 کلومیٹر کا چکر کاٹ کر کے جانا گوارا کرتا تھا، لیکن گنہگاروں کی بستی سے گزرنا گوارا نہیں کرتا۔ اور آج ہماری پوری بستی پاپی ہو گئی، ٹی ویوں کی شکل میں، فلموں کی شکل میں ہر گھر میں زنا دیکھا جا رہا ہے، اور جب دیکھا جا رہا ہے تو پھر اس کی نقل بھی کہیں کہیں ہو رہی ہے۔ مگر یہ مت سمجھنا کہ قدرت ہمیں زندگی دے کر بھول گئی ہے، یہ مت سمجھنا قدرت ہمیں جوانی دے کر بھول گئی ہے، یہ مت سمجھنا قدرت ہمیں حسن دے کر بھول گئی ہے۔ میرا اللہ بھولنے سے پاک ہے، وہ کسی کو بھولتا نہیں ہے، وہ سب کو جانتا ہے، سب کو دیکھتا ہے، سب کے جذبات اس کے سامنے ہیں، کوئی اس کو بھلا نہیں سکتا، وہ بھولنے سے پاک ہے، وہ سونے سے پاک ہے، وہ اونگنے سے پاک ہے۔ اور سنو، جب تم اس کے غضب کو دعوت دیتے ہو گناہ کر کے، تو اللہ پھر کچھ لوگوں کو گناہ کی سزا اس شان سے دیتا ہے کہ ان کو ایسی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے کہ دنیا کا کوئی طبیب اور ڈاکٹر ان کا علاج بھی نہیں کر پاتا۔ آپ سمجھتے کیا ہو؟ جوانی میں گناہ کرنا بہت اچھا لگتا ہے، حسن کی نمائش کرنا بہت اچھا لگتا ہے، لیکن تباہی کے سوا کچھ نہیں۔ جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ قوم لوط کی بستی فنا نہیں ہوئی، قوم نوح فنا نہیں ہوئی، قوم عاد فنا نہیں ہوئی، قوم سمود فنا نہیں ہوئی، قوم شعیب فنا نہیں ہوئی، گناہ تھا فنا ہو گئے۔ اب گناہ کر کے ہم آباد ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی پہلا سوال کرے گا، زمین جب پیر پکڑ لے گی اپنی زندگی کہاں گزاری؟ اللہ کے لیے توبہ کرو، اس دن کہنا نہ پڑے، شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ کیا کہیں گے اللہ سے؟ بستروں پہ لیٹ کر گناہ کے مناظر، زنا کے مناظر دیکھتے تھے، کیا اللہ کو جواب دیں؟ آج توبہ کرو، بدلو زندگی کو، وہ دن ضرور آئے گا۔ ابھی یہ سوال کا جواب بھی دیا ہوگا کہ دوسرا سوال پھر ہوگا، اپنی جوانی کہاں گزاری؟ زندگی میں تو جوانی آئی گئی تھی، لیکن جوانی کا سوال پھر الگ سے ہوگا، جوانی کہاں گزاری، کیسے گزاری؟ ہائے ہائے، آج تو جوانوں کا حال ہی عجیب ہے، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں، سمجھتے ہی نہیں کہ ہم زمینی مخلوق ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے یہ بیچارے آسمانوں سے اتر پڑے ہیں۔ ان کے چلنے کو دیکھو، ان کے بیٹھنے کو دیکھو، ان کی زندگی کو دیکھو، مرد ہو یا عورت۔ لیکن آئیے، مجھے ایک بات یاد آتی ہے، کیا جوانیاں تھی مسلمانوں کی، جوانی کیسی جوانی؟ بلکہ حیرت اس بات پر ہے کہ مسلمانوں کی جوانی کی رعنائیوں کو دیکھ کر، مسلمانوں کے تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھ کر دوسروں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا ہو جاتا۔ آج جلدی سے کوئی تھوڑے موڑے گناہوں پر ہمارے ایمان کا سودا کر لیتا ہے، تھوڑی سی دولت پر، تھوڑے سے حسن پر، تھوڑے سے جمال پر۔ میں اسی بات پر اپنی بات آج ابھی مکمل کر دوں گا، اس لیے کہ وقت ختم ہونے کو ہے۔ دیکھو ہمارے جوان کیسے تھے، اپنی ماں اور بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، اچھی طرح یاد رکھنا، گناہ کرتے وقت تو لطف آتا ہے، لذت آتی ہے، لیکن گناہ کے بعد جو تباہی آتی ہے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ بڑی معذرت کے ساتھ، برا لگے تو معاف کرنا، آج کی بیٹیاں ننگے سر رہنے میں کوئی عیب ہی نہیں سمجھتی، اور لالی پاؤڈر تو عام ہی ہے، اور جب بند سنور کر نکلتے ہیں تو ایسا ان کو یوں لگتا ہے کہ جیسے کہ ہم سے خوبصورت کوئی نہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، سفید چمڑیاں خوبصورتی کی علامت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کا خوف یہ خوبصورتی کی علامت ہے۔ اصل حسن جو ہے وہ اللہ کا خوف ہے، اصل حسن گناہوں سے بچنا ہے۔ تو بات میں اپنی سمیٹتا ہوں، مجھے ایک
بڑا حسین سا تاریخی واقعہ یاد آتا ہے. ہمارے جوان کیسے تھے، ہمارے جوانوں کی زندگیاں کیسی تھی. ہوا کچھ یوں کہ سیدنا فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں رومیوں سے جنگ ہوئی ہے، جنگ چھڑ گئی ہے رومیوں سے. اس میں اتفاق ایسا کہ 3 سگے بھائی رومیوں سے جنگ کرتے پکڑے گئے، اور جب وہ جنگ کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے بڑے خوبصورت. ایک بات آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اگر انسان جوانی میں گناہ نہ کرے تو اس کی چمڑی کا رنگ کیسا ہی ہو، گناہ سے بچنے کی وجہ سے اللہ اس کے چہرے میں کشش اور نورانیت پیدا کرتا ہے، اور وہ نور پیدا ہوتا ہے چہرے میں اور آنکھوں میں، خاص طور پہ آنکھوں میں وہ چمک پیدا ہوتی ہے کہ اس کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے کہ اس کے چہرے کی رانائیاں یہ ہے تو اس کے بنانے والے کے حسن کا عالم کیا ہوگا. رنگ کیسا ہی، رنگ کی کوئی. آج دیکھو، آپ مجھے معاف کریں یہ جملہ سنتے وقت میں کوئی بے عزتی کسی کی نہیں کر رہا ہوں، میں جنرل بات کر رہا ہوں. آج مسلمان لڑکوں کا چہرہ دیکھ کر سمجھ میں نہیں آتا، اگر پہچان جان کچھ نہیں ہے کہ مسلمان ہے یا کافر ہے، سمجھ میں نہیں آتا. جبکہ مسلمان اپنے چہروں کی چمک سے پہچانے جائیں، مسلمان اپنے چہروں کی نورانیت سے پہچانے جائیں. ایسے سونے سونی آنکھیں، ایسے اترے اترے چہرے لگتے ہیں جیسے بیچارہ ابھی 4 گھنٹے کسی کی میت پہ رو کر آیا ہے. یہ حالت ہے. ورنہ جوانی یہ تھی کہ پھولوں کی طرح کھلتے تھے. حسن یہ تھا جو دیکھے فدا ہو جائے، شیدا ہو جائے. کہاں گیا وہ حسن؟ اس لیے کہ حسن انسان اچھے قیمتی صابن سے منہ دھوئے اس سے حسن نہیں ملتا، وہ گھنٹے 2 گھنٹے کا حسن ہے. میرے امام فرماتے ہیں ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر 2 پہر کی ہے. یہ چاند کی چاندنی تو پہر 2 پہر کی ہے. مدینے والے کی جو تجلی ہوتی ہے انسان دنیا میں بھی چمکتا ہے، قبر میں بھی چمکتا ہے، میدان محشر میں بھی یوں چمکے گا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے. نیکی کی چمک یہ ہے. کوئی نیک بن کر تو دیکھے، لیکن صرف داڑھی ٹوپی والا نیک میں اس کو نیک نہیں سمجھتا. جو صرف داڑھی ٹوپی والا نیک ہو نہ، جب تک کہ دل نیک نہ ہو نہ داڑھی نیک بنا سکتی ہے نہ ٹوپی نیک بنا سکتی. تقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہے. لوگوں کے درمیان رہو تو بھی اللہ سے ڈرو، اکیلے میں رہو تو بھی اللہ سے ڈرو. اصل تقوی یہ ہے، اصل پرہیزگاری یہ ہے. تو 3 بھائی ایک ساتھ پکڑا گئے اور تھے بڑے خوبصورت، حسین و جمیل. حسن تھا، جمال تھا. اب ان تینوں کو پکڑ کے روم کے بادشاہ کے دربار میں لایا گیا، اور تینوں کو پکڑ کر جب روم کے بادشاہ کے دربار میں لایا گیا، تینوں کو پکڑ کے تو ان کو کھڑا کیا. بادشاہ نے تینوں کو دیکھا، شاید اتنے قریب سے اس نے کسی مسلمان کو پہلی بار دیکھا تھا. اس نے دیکھا، دیکھنے کے بعد اپنے وزیر سے مشورہ کیا کہ اگر ان تینوں کو ہم خرید لیں، ان تینوں کو اگر ہم خرید لیں تو دنیا بھر میں ہم پروپیگنڈا کریں گے کہ اگر اسلام حق ہوتا، اگر اسلام سچا مذہب ہوتا تو یہ اسلام کیوں چھوڑتے. اسلام میں کوئی معاذ اللہ حقانیت نہیں تھی، اس لیے یہ 3 لوگوں نے اسلام چھوڑ دیا. اب بادشاہ مخاطب ہوا ان تینوں مسلم جوانوں سے. دربار ہے کس کا؟ بادشاہ کا. کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی حامی نہیں، کوئی حمایتی نہیں، کچھ نہیں. تینوں بھائی کھڑے. ایسے میں بادشاہ کہتا ہے اگر تم محمد عربی کو چھوڑ دو، دامن محمد عربی روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دو، تو میں اپنی آدھی سلطنت کا مالک تم تینوں بھائیوں کو بنا دوں گا. بولو چھوڑ کر عیسائی بننے کے لیے تیار ہو تم؟ ان تینوں نے کہا
بڑی سستی قیمت لگائی ہے تو نے ہمارے ایمان کی. اگر تو پوری دنیا کی سلطنت بھی دے کر اسلام اور دامن محمد عربی چھوڑنے کی بات کرے گا تو ہم دنیا کی سلطنت کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں، اس لیے کہ اس سے زیادہ قیمتی ہمارے نزدیک دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم نہیں چھوڑ سکتے. یہ جواب تھا. اور آج کا مسلمان کوئی بادشاہ نہیں کہنے آ رہا ہے کہ آدھی سلطنت لے لیں. وہ گانے کی دہلیز پر اپنا ایمان بیچ رہا ہے، وہ زنا کے اڈے پہ اپنا ایمان بیچ رہا ہے، وہ شراب کی بوتلوں پہ اپنا ایمان بیچ رہا ہے، وہ جوؤں کے اڈوں پہ اپنا ایمان بیچ رہا ہے. یہ ہو گیا. لوگ کہتے ہیں پہلے کا مسلمان بڑا عزت دار تھا، آج ذلیل کیوں ہو رہا ہے؟ تو پہلے جیسا مسلمان بن کے دیکھو. پھر اگر بے شک وہ عزت والے تھے تو پہلے والے مسلمان بن کے دیکھو. بادشاہ آدھی سلطنت دے رہا ہے، روم کی سلطنت. وہ اس دور کی سپر پاور تھی. جیسے آج امریکہ برطانیہ کا حال ہے نا، ان کی روب اور دبدبے ہیں. اس وقت روم کا اور ایران کا ایسا دبدبہ تھا. آدھی سلطنت دے رہا ہے روم کا بادشاہ اور کہتا ہے کہ تم صرف اتنا کرو کہ اسلام چھوڑ دو، مصطفیٰ جان رحمت سے اپنا تعلق تم توڑ دو. وہ کہتے ہیں بہت سستا ہے یہ آدھی سلطنت. پوری دنیا کی حکومت دے کر کہے کہ دامن مصطفیٰ چھوڑ دو تو تیار نہیں. یہ مسلمان تھے. اسلام اس کا نام ہے، مسلمانوں کا کردار اس کا نام. اب جب اس نے دیکھا کہ لالچ میں نہیں آتے تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم اسلام نہیں چھوڑتے تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، چلو مرو. لیکن ایسے آسانی سے نہیں ماروں گا کہ گردن اڑا دیا یا پھانسی دے دی. نہیں، اس نے کہا کہ 3 کڑائیاں رکھو اور نیچے آگ جلاؤ اور اس میں تیل ڈالو، اور جب تیل سے کڑکڑ کی آواز آئے، یعنی تیل بالکل انتہائی اپنے شباب پر گرم ہو جائے، تو ان تینوں کو ڈالو اس کے اندر. تینوں کھڑے ہیں. اب مجمع عام لگا دیا گیا، کڑائیاں رکھ دی گئی، تیل ڈال دیا گیا، نیچے سے آگ لگائی گئی، تیل سے دھواں اٹھنے لگا، کڑکڑ کی آواز آنے لگی. ایسے میں اب تینوں بھائی ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد چھوٹا بھائی کہتا ہے پہلے مجھے، منجلہ کہتا ہے پہلے مجھے، بڑا کہتا ہے پہلے مجھے. اس کی وجہ ہے انسان موت کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے. موت سے جن کو ڈر لگتا ہے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے دلوں میں پاپ ہے. جنہیں موت سے ڈر لگے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ دلوں میں پاپ ہے، اسی لیے موت سے ڈر لگتی. جن کے دل پاپ سے صاف ہے انہیں کبھی موت سے ڈر نہیں لگتا. ایک آسان سی مثال سمجھ لیں. جس کے پاس کپڑے بھی تیار ہو، جس کے پاس گاڑی بھی ہو، جس کو اچھی گاڑی چلانا بھی آتی ہو، اسے کوئی ٹینشن نہیں ہے. اس کو دھلیا سے کال آ جائے یا ممبئی سے آ جائے، ناگپور سے آ جائے، اٹھائے گا گاڑی، سیدھا نکل کر چلا جائے گا. یہی ہے نا. تیار اگر ہے، ساری چیزیں کلیئر ہے، تو وہ اس کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے سفر کا. لیکن جس بیچارے کے خود کے پیر کٹے ہوئے ہوں، جس کو نہ گاڑی آتی ہو، نہ کپڑے ہو، نہ ساز ہو، نہ سامان ہو، اسے ہر وقت تو ٹینشن ہے کہ بلاوا آئے گا تو کرے گا کیا. یہی ہے. تو موت سے ڈر انہیں لگتا ہے جن کے دلوں میں گناہوں کی گندگی ہے، جن کے رشتے اللہ اس کے رسول سے کمزور ہے. ورنہ مرنے کے بعد جانا کہاں یہ تو سوچو. ہو گیا اچھا ٹھیک. مرنے کے بعد جانا کہاں ہے؟ اللہ ہی کی بارگاہ میں تو جانا ہے. اور جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، جب اس کی بارگاہ میں پلٹنا ہے تو پھر بات کیا ہے؟ میں اپنی بات مکمل سمیٹ لیتا ہوں. ایک بار درود شریف پڑھ لیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو تینوں بھائی کہنے لگے پہلے میں. بہرحال اٹھا کر پہلے بڑے کو لے گئے، اور جیسی وہ کڑائی کے پاس پہنچا اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے، رونے لگا. بادشاہ کی ہمت کھلی.
वजीर से कहा देख वो रो रहा है इसलिए कि मौत को देख करके अच्छे अच्छों को पसीना आता है। अब वो नरम हो गया है, रो रहा है, उससे बात करके जल्दी से वो ईसाईयत कबूल करे ताकि फिर उसकी जिंदगी उसकी बख्श दी जाए और उसको सल्तनत भी दी जाए और फिर दुनिया को चैलेंज किया जाए इस्लाम हक होता तो ये छोड़ता क्यों। मुसलमानों के पास कोई जवाब नहीं होगा। वजीर उससे जाके कहता है देखा मौत की आंखें सामने आई तो तुझे आंसू आ गए, रोने लगा। उस जवान ने कहा अल्लाह गवाह है मेरे दिल की कैफियत पर कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मैं मरने जा रहा हूं, बल्कि खुदा की इज्जत की कसम इस एहसास से मेरी आंख में आंसू आ गए अल्लाह ने सिर्फ एक ही जान दी है, काश कि वो 1000 जान देता तो मैं अपने महबूब मुस्तफा जान रहमत के कदमों पे कुर्बान करता चला जाए। एक ही बार जिंदगी मिली है, 1000 बार जिंदगी मिलती तो हजारों जाने मुस्तफा जान रहमत पे कुर्बान हो जाती। बहरहाल उसको डाल दिया गया, थोड़ी देर के अंदर हड्डियां ऊपर को तैरने लगी, पूरा गोश्त जल गया। फिर मंजले को डाला गया, तीसरे की बारी थी। वो तीनों में तीसरा सबसे ज्यादा खूबसूरत था, उठती हुई जवानी थी। वजीर ने बादशाह के कान में कहा 2 को तो तुम जला चुके, उसने मजहब इस्लाम छोड़ा नहीं, मर गए, जल गए, फना हो गए, इस्लाम नहीं छोड़ा। मुझे आप अगर 1 महीने की मोहलत दे दें तो मैं इसको ईसाई बना सकता, और इसको ईसाई बनाने के लिए मेरी इकलौती बेटी है और वो है बहुत खूबसूरत। मर्द मोम की तरह है और औरत आग की तरह है। अगर मर्द औरत के करीब हो पिघलेगा जरूर, नहीं पिघलेगा तो नरम तो पड़ेगा। तो मैं अपनी बेटी के जरिए से इसका इस्लाम छीन लूंगा। मुझे अपनी बेटी पे बड़ा यकीन है, बहुत होशियार है मेरी बेटी। बादशाह ने कहा अगर तू इसको 1 महीने में काफिर बना लेता है, ईसाई बना लेता है, काफिर मैं कह रहा हूं, ईसाई बना लेता है तो मैं अपनी आधी सल्तनत तुझे दे दूंगा, ये ले जा। ये ले आया अपने घर। बेटी से कहा बेटी इसको तूने ईसाई बनाना है, अपने मजहब में ढालना है। इसका मतलब इस्लाम दुश्मन दुनिया ने मुसलमानों को दीन से दूर करने के लिए हमेशा कभी दौलत का सहारा लिया, कभी औरत का सहारा लिया, और आज हम इसको समझ नहीं पा रहे। हमें इसको समझना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं हमारे नाम अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, गुलाम मुस्तफा, गुलाम मोहम्मद है, लेकिन हमारा ताल्लुक ही टूट गया इस्लाम से। नाम रह गए सिर्फ मुसलमानों के, इसलिए कि इस्लाम दुश्मन दुनिया ने यह बात कही है कि इनके नाम मुसलमान रह जाएं, ये खुद मुसलमान ना रह जाएं। नाम रखने से क्या होता है? आप कोई घर बना करके उसका नाम रख दे मक्के काबा, क्या वो काबा हो जाएगा? काबा काबा है, किसी की चारदीवारी काबा नहीं हो सकती। नाम से कुछ नहीं होता, हकीकत जात पर होती, किरदार पर होती है। तो आज हमारी हकीकत बदलती जा रही है, हमारे अंदर वो जज्बात ना रहे। हर आराइश, हर ऐश, हर गिजा, सब चीजें मौजूद थी। बेटी के पास जाकर कहते बेटी आधी सल्तनत मिलेगी, तेरे बाप को इज्जत मिलेगी, बस इसको ईसाई बनाना है। बेटी ने कहा बस एक जवान है, जवान को ईसाई बनाना है, मैं भी जवान हूं, उसकी हम उम्र हूं। बहुत आसान है किसी जवान का ईमान छीनना हुस्न दिखाकर, इसलिए कि लोग हुस्न के दीवाने होते हैं। हुस्न बताऊंगी और वो अपना मजहब छोड़ देगा, और ऐसों का ईमान लेना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। शायद वो और जवानों की तरह इसको समझ रही थी, इसलिए कि ये आम जवान न था, ये मुस्तफ़ा जान रहमत का गुलाम था। दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हार डाले हैं माहो नुजूब ने, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। यहाँ तो हाल ये बाइक चलाएंगे तो चक्कर मकर देखेंगे, हाल ये है बैठेंगे तो आवारा गर्दी करेंगे। नहीं नहीं, गुलामान मुस्तफ़ा की ये शान नहीं होती। और याद रखना, तुम किसी की बहन पे नजर डालोगे तो तुम्हारी बहनें भी महफूज न रहेगी। तुम किसी की बेटियों पे नजर डालोगे तुम्हारी बेटियां भी महफूज न रहेगी। तुम किसी की बीवी पे नजर डालोगे तुम्हारी बीबियां भी महफूज न रहेगी। कमा तदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा पाओगे, जो करोगे उसका सिला वैसा ही तुम्हें मिलेगा। लोग खुद दूसरों के साथ खिलवाड़ करते हैं और सोचते हैं कि मेरे घर की औरतें महफूज रहे, ऐसा नहीं हो सकता।
اس لڑکی نے باپ کے گفتگو کو سن کر کہا میں یہ کر سکتی ہوں. اور پھر جب رات آئی شمع جلا دی گئی، شمع جلا دی گئی، فانوس روشن کر دی گئی، نرم گدے لگا دیے گئے، کھانے کی ہر چیز دسترخوان پہ بچھا دی گئی اور سب کچھ کر دیا گیا. جیسی یہ لڑکی چپکے سے اور خاموشی کے ساتھ اس کمرے کے اندر داخل ہوئی تو اس نے کیا دیکھا کہ وہ نوجوان جو ہے وہ نماز میں مصروف ہے، عبادت میں مصروف ہے اور وہ عبادت کر رہا ہے. لڑکی دیر تک بیٹھی رہی اور بیٹھنے کے بعد اس انتظار میں تھی کہ یہ سلام پھیرے گا، نماز مکمل کرے گا تو پھر جو ہے میں اس کو گفتگو کروں گی اس کے ساتھ. بہرحال وہ لڑکی انتظار کر رہی تھی. وہ سلام پھیرتا پھر کھڑا ہوتا، سلام پھیرتا پھر کھڑا ہوتا، سلام پھیرتا پھر کھڑا ہوتا، حتیٰ کہ پوری رات گزر گئی. صبح ہوئی تو لڑکی ناکام باہر نکلی اور ناکام باہر نکلنے کے بعد اس لڑکی کے باپ نے دروازے پہ جو کھڑا تھا پوچھا بیٹی کیا ہوا؟ کہا ابا شاید آج اس کی عبادت کی رات تھی اس لیے وہ پوری رات عبادت میں رہا، اس نے میری طرف دیکھا بھی نہیں. کل کی رات کام کر لوں گی. کل کی رات گئی یہی منظر، تیسری رات گئی یہی منظر، چوتھی رات گئی یہی منظر، حتیٰ کہ کئی دن تک کے یہی رہا. ایک دن اس نے کہا کہ جس کے نام پر تو جھک رہا ہے اس کی قسم ایک مرتبہ مجھے دیکھ تو لے. اس وقت تو اس نے کہا کہ جس کی نگاہوں میں مدینے والے کے جلوے ہوتے ہیں وہ کسی کے حسن پر اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتا. بول بات کیا ہے؟ لڑکی نے کہا جس کے حسن میں تو ڈوبا ہوا ہے بتا وہ کیسا ہے. پھر اس نے اپنے نبی کا جمال جب بیان کرنا شروع کیا تو اس لڑکی نے کہا جس کے تقوی اور پرہیزگاری کا یہ عالم ہے اس کے آقا کے تقوی پرہیزگاری کا عالم کیا ہوگا. اور وہ لڑکی نے کہا جس کا تو شہدا ہے اس کا کلمہ پڑھا کے مجھے بھی مسلمان بنا دے. انشاءاللہ پھر کبھی اس کے آگے کی گفتگو ہم کبھی کریں گے، لیکن یہ ہمارے نوجوانوں کی زندگیاں تھی. آپ سے گزارش ہے ایسے بنو کہ آپ کو دیکھ کر دوسرے سنور جائیں. یہ کیا ہے؟ شراب میں، جوئے میں، جھگڑے میں، فساد میں، برائیوں کی لت میں پڑے ہوئے ہو. اس سے نکلو، اپنی زندگی کو، اپنے محلوں کو ایسا بنا دو کہ لوگ تمہیں دیکھ کر تمہارے جیسے بننے کی کوشش کریں. آج سب سے زیادہ گندگی اگر کسی کے محلوں میں ہوتی ہے تو مسلمانوں کے محلوں میں ہوتی ہے. یہ کیفیت ہے، یہ حالت ہے. گناہوں کا ماحول سب سے زیادہ مسلمانوں کے محلے میں ہوتا ہے. اپنے آپ کو تبدیل کرو، اپنے مذہب پہ عمل کرو. اللہ ہم سب کو توفیق دے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے. السلام علیکم.